کہ مان لیں کوئی شخص ایسا ہے جس نے جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑا، جان بوجھ کر، غلطی سے نہیں چھوٹا، جبکہ اس نے جان رہا تھا کہ میں چھوڑ ہی رہا ہوں، اس کو یاد بھی آ گیا میں نے چھوڑ دیا ہے، تب بھی اس نے کچھ نہیں، مطلب جان بوجھ کر اس نے واجب کو ترک کر دیا، تو سجدہ سہو سے کیا کمی پوری ہو جائے گی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی واجب کو اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو سجدہ سہو سے نقصان کی تلافی نہیں ہوگی، بلکہ نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر بھول کر کسی واجب کو چھوڑ دیا اور سجدہ سہو نہ کیا، جب بھی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اب جیسے مان لیجئے کسی شخص سے غلطی سے چھوٹ گیا، ٹھیک ہے، بھول کر چھوٹ گیا اور اس نے پھر سجدہ سہو ہی نہیں کیا، تو اب وہ سوچے چلو یاد تو مجھے آگے تھے پر میں نے سجدہ سہو نہیں کیا، تو اب اسے پھر سے اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا، اور جس نے جان بوجھ کر چھوڑا اس کو تو پھر دوبارہ نماز پڑھنی ہی پڑھنی، وہ چاہے کتنی بھی سجدہ سہو کر لے، اس کی وہ کمی پوری نہیں ہونے والی۔ اسی طرح سے ایک نماز میں کئی واجب چھوٹ گئے تو کیا حکم ہے؟ جیسے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک بار واجب چھوٹا، پھر ایک اور واجب چھوٹ گیا، پھر ایک اور واجب چھوٹ گیا، مطلب 3-4 واجب چھوٹ گئے، تو کیا 3-4 بار ہم لوگوں کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا پھر ایک ہی سہو سے کام چل جائے گا؟ تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو کے وہی 2 سجدے کافی ہوں گے، یعنی کہ ایک ہی بار ہمیں سجدہ سہو کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ 3 واجب چھوٹے تو 3 بار کرنا ہے، 4 چھوٹے تو 4 بار کرنا ہے، ایسا ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں رکوع، سجدہ یا قاعدہ میں بھول کر قرآن پڑھ دیا تو کیا حکم ہے؟ یعنی کہ رکوع میں قرآن پاک پڑھ دیا، سجدے میں قرآن پاک پڑھ دیا، قاعدہ میں یعنی کہ جب بیٹھتے ہیں اس وقت میں قرآن پاک پڑھ دیا، جبکہ اس کی جو ہے الگ الگ چیزیں جو ہے پہلے سے ڈیسائیڈ ہے کہ بھائی آپ نے سجدے میں یہ پڑھنا ہے، آپ نے رکوع میں وہ پڑھنا ہے، آپ نے آخری قاعدہ میں یہ پڑھنا ہے، آپ نے پہلے قاعدہ میں یہ پڑھنا ہے، پھر لیکن ہوا کیا کہ غلطی سے قرآن پاک ہی پڑھ دیا، تو ان صورت میں بھی سجدہ سہو لازم ہوگا، یعنی کہ پھر آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے۔ جیسے بھائی کوئی رکوع میں چلا گیا، اس کو پڑھنا تھا سبحان ربی العظیم، اس کے منہ سے نکل گیا اللہم، یا مطلب کوئی بھی قرآن پاک کی آیت نکل گئی یا کچھ اور، تو تب بھی اس کو کیا کرنا ہے؟ سجدہ سہو اس کے لیے لازم ہو جائے گا۔ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی فرض یا وتر میں قاعدہ اولا کی تیسری جو رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا تھا کہ یاد آ گیا تو اس صورت میں کیا کرے؟ یعنی کہ فرض یا وتر میں قاعدہ اولا بھول کر، یعنی کہ جیسے ہم لوگ 4 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ بھائی 2 رکعت کے بعد بیٹھنا پڑتا ہے نا، ہمیں دوسری رکعت میں اتحیاتو پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہمیں یاد نہیں رہا ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، ویسے ہی ہم نے وتر میں کر دیا کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہا ہم کھڑے ہو گئے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ کیا صورتحال بنے گی؟ تو اگر ابھی سیدھا نہیں کھڑا ہوا، یعنی کہ بالکل سیدھا کھڑا نہیں ہوا ہے تو بیٹھ جائے اور سجدہ سہو نہ کرے، اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو نہ لوٹے اور آخر میں سجدہ سہو کرے، اور اگر لوٹا تو اس صورت میں بھی جو ہے سجدہ سہو واجب ہے۔ بات سمجھ آئی؟ کوئی شخص کو اتحیاتو پڑھنی تھی 2 رکعتوں کے بعد، سیدھا کھڑا ہو گیا، ابھی سیدھا کھڑا اگر نہیں ہوا تو پھر واپس سے بیٹھ کر اتحیاتو پڑھ کر کھڑا ہوگا اور پھر چوتھی رکعت میں سجدہ سہو کر لے گا۔ لیکن اگر سیدھا کھڑا ہو ہی گیا تو پھر وہ لوٹے نہیں، لیکن اگر لوٹ بھی گیا تب بھی وہ سجدہ سہو کرے گا، اور نہیں لوٹے گا تب بھی وہ اب پوری رکعتیں مکمل کر لے اور لاسٹ میں پھر سجدہ سہو کرے۔ سوال ہے کہ اگر فرض کا قاعدہ آخرہ نہیں کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو کیا کرے؟ یعنی کہ 4 رکعت کی نماز تھی، قاعدہ آخرہ کرنا ہی بھول گئے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا یہ میں چوتھی رکعت ہی پڑھا ہوں، پھر کیا ہوا؟ کھڑا ہو گیا، اب کیا کر رہے ہیں؟ تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور اتحیات پڑھ کر دائیں طرف سلام پھیرے اور سجدہ سہو کر لے، اور اگر اس رکعت کا جو ہے سجدہ کر لیا تو سجدہ سے سر اٹھاتے ہی وہ فرض جو ہے نفل ہو گیا، لہٰذا اگر چاہے تو اعادہ جو ہے علاوہ مغرب کے دوسرے نمازوں میں 1 رکعت ملائے تاکہ رکعت طاق نہ رہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ایسا کیا، کیسا کیا؟ 4 رکعت کی نماز تھی، ٹھیک ہے،
اب آپ نے چوتھی رکعت میں بیٹھنا تھا سجدہ کرنے کے لیے، مطلب آپ کی وہ رکعتیں مکمل ہو رہی تھی، آپ کو اس ٹائم پہ نماز سے باہر نکلنا تھا، سلام پھیرنا تھا، یاد ہی نہیں رہا، کھڑی ہو گئی۔ تو اگر کھڑی ہو گئی لیکن ابھی آپ نے اس 5ویں رکعت کا سجدہ تو نہیں کیا، اگر سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ گیا ارے میری تو 4 رکعتیں پوری ہو گئی، میں کیوں کھڑی ہو گئی، پھر فوراً سے لوٹ آئیں اور بیٹھ جائیں، پھر اتحیاتو پڑھیں، پھر جو ہے سیدھی طرح سلام پھیریں اور پھر 2 سجدے کریں، یعنی کہ سجدہ سہو کرنے اور پھر سے جو ہے اتحیاتو پڑھ کر درود ابراہیم وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر کے اپنی رکعت کو پورا کر لیں۔ لیکن اگر اس 5ویں رکعت کا جو ہے سجدہ کرنے کے بعد یاد آیا کہ میرے تو 4 رکعتیں پہلے ہی پوری ہو گئی تھی، اب یہ 5ویں رکعت ہو گئی، تو جیسے ہی آپ کی 5ویں رکعت آپ کی ہو گئی، آپ نے اس کا سجدہ کیا، ویسے ہی وہ جو فرض نماز ہے وہ آپ کی نفل میں بدل گئی، یعنی کہ جو آپ کی 4 فرض پڑھی تھی وہ نفل میں منتقل ہو گئے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ پھر آپ کیا کریں، ایک اور جو ہے رکعت پڑھ کے مکمل نفل کر لیں، پھر اس کے بعد پھر آپ کو واپس سے نیت باندھنی پڑے گی 4 رکعت فرض کی، کیونکہ وہ جو آپ نے پڑھے تھے وہ غلطی سے نفل میں بدل گئے، کیونکہ آپ نے 5ویں رکعت کا بھی سجدہ کر دیا۔ لیکن اگر اس سے سجدے سے پہلے یاد آتا ہے تو پھر آپ لوٹ آئیں گی، پھر آپ سجدہ سہو کریں گے، اس نماز کو مکمل کریں گی۔ اب آگے کی طرف سوال کر رہے ہیں، اگر سنت اور نفل کا قاعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو کیا کریں؟ یعنی کہ جو سنت نماز پڑھی تھی، جیسے کہ 4 سنت پڑھی تھی یا پھر 4 نفل پڑھی تھی یا پھر 2 نفل پڑھی تھی یا پھر 2 سنتیں پڑھی تھی، ان کا قاعدہ نہیں کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو کیا کرنا ہے؟ سنت اور نفل کا ہر قاعدہ آخرہ ہے، یعنی فرض ہے۔ اگر قاعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کرے لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے۔ یہ سیم چیزیں ہیں، چاہے آپ سنت کا قاعدہ کر رہی ہوں، چاہے آپ سنت یا نفل کا قاعدہ کر رہی ہوں، قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ کرنا فرض ہے، تو آپ چاہے کسی کا بھی کریں۔ اگر آپ کھڑی ہو چکی ہیں 5ویں یا پھر 3ری رکعت کے لیے، اگر آپ نے ان کا سجدہ کر دیا ہے تو اب آپ کو وہ چیزیں نفل میں چینج ہو گئی، پھر آپ کو وہ ایک اور پڑھنی پڑے گی، یعنی کہ ایک اور رکعت پڑھ کے نفل مکمل کر لیں، یا پھر اگر آپ نے اس رکعت کا سجدہ نہیں کیا لوٹ آئے اور سجدہ سہو کر کے اس نماز کو مکمل کر لیں، جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا۔ پھر سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر قاعدہ آخرہ میں اتحیات سے وَرَسُولُهُ تک پڑھنے کے بعد بھول کر کھڑا ہو گیا تو کیا کریں؟ جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے قاعدہ آخرہ ہے، اتحیات تو پڑھ رہے ہیں لیکن یاد ہی نہیں رہا، اتحیات تو پڑھ لی پھر کھڑے ہو گئے، یعنی کہ درود ابراہیم نہیں پڑھ پائے اور ذہن بدل گیا، پتہ نہیں کیسے کھڑے ہو گئے، تو اگر ایسا ہو گیا تو کیا کریں؟ اگر جو اتحیات وغیرہ کا قاعدہ آخرہ کرنے کے بعد بھول کر کھڑا ہو گیا، یعنی کہ بالکل آخری قاعدہ تھا اتحیات وغیرہ کا قاعدہ، مطلب اتحیات وغیرہ پڑھ لی، اس کے بعد کھڑا ہو گیا، بھول کر کھڑا ہو گیا، تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا لوٹ آئے اور دوبارہ اتحیات پڑھے بغیر سجدہ سہو کرے، پھر جو ہے اتحیات وغیرہ پڑھ کر کیا کرے؟ سلام پھیر دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو ہے اتحیات قاعدہ آخرہ کرنے کے بعد کھڑا ہوا، یعنی کہ جیسے ہم لوگ 2 بار اتحیات پڑھتے ہیں، ایک تو پہلے 2 رکعت کے بعد پڑھتے ہیں اور ایک 4 رکعت کے بعد پڑھتے ہیں، تو جو آخری رکعت ہے 4 رکعت والی، اس میں اگر ایسا ہو گیا کہ اتحیات پڑھ کے کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہی چیز ہے کہ اگر اس رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو لوٹ آئے گا، ٹھیک ہے، لوٹ آئے، پھر لوٹ آنے کے بعد کیا کرے گا؟ اس کو پھر سے اتحیات وغیرہ پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے، اور چاہیے تو سجدہ سہو کرے اور پھر کیا کرے؟ اس نماز کو مکمل کر لے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا ہے اور اس جو ہے رکعت کا بھی سجدہ کر چکا تو پھر وہ پھر سے وہی مسئلہ ہے کہ وہ نفل میں منتقل ہو گئی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو واپس سے نیت باندھنی پڑے گی۔ آپ سوال کر رہے ہیں کہ قاعدہ اولا میں بھول کر درود شریف بھی پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ یعنی کہ قاعدہ اولا کر رہے تو اس کے بعد ابھی پھر سے رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا، اب ہوا یہ کہ درود پاک بھی پڑھ لیا اسی میں، اب کیا کریں؟ تو کہہ رہے اگر اللہم صلی علی محمد یا پھر اللہم صلی علی سیدنا تک پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے زیادہ پڑھا تو سجدہ سہو لازم ہے، یعنی جیسے ہم نے اتحیات پڑھی، فوراً سے منہ سے نکل گیا اللہم صلی، اتنا نکل گیا تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، یا پھر اتنا نکل گیا اللہم صلی علی سیدنا،
यहाँ तक अगर निकल गया तो अब क्या, इससे ज्यादा अगर आप पढ़ लेंगी तो फिर आपके ऊपर सजदा सहू लाजिम है, और अगर उससे कम पढ़ा है तो नहीं है। मगर यह हुक्म सिर्फ फर्ज और वित्र और जोहर और जुमा की पहली 4 रकात वाली सुन्नतों के लिए है। तो जो हमारे 4 फर्ज होते हैं उनके लिए ये वाला हुक्म है, वित्र की नमाज के लिए वाला हुक्म है, जोहर के जो और जुमा की जो पहली 4 जो रकात सुन्नतें होती उनके लिए ये हुक्म है। रहे दीगर सुन्नतें और दीगर नवाफिल तो उनके लिए कायदा औला में भी दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है। क्योंकि भाई मैंने आप लोगों को बताई बात है ना, मैंने आप लोगों को अच्छी तरह समझाया है कि सुन्नत मौक़िदा सुन्नत गैर मौक़िदा में क्या फर्क था। तो सुन्नत जो गैर मौक़िदा उसमें तो हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, अत्तहियातो पढ़ने के बाद दुरूद वगैरह पढ़ते हैं। सुन्नत गैर मौक़िदा में नहीं पढ़ते ना, तो उसके लिए बता रहे हैं कि अगर सुन्नत मौक़िदा में अगर आपसे ऐसा हो गया कि भाई इतना आपके मुंह से निकल गया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना, यहाँ तक निकल गया, इससे ज्यादा निकलने पे आपको सजदा सहू लाजिम हो जाएगा। अगर इतना ही निकला या फिर इससे कम निकला तो सजदा सहू लाजिम नहीं होगा।